وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اقتصادی سروے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی۔ رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق مالی سال 2025-26 میں جی ڈی پی سمیت دیگر اہم معاشی اہداف حاصل نہیں ہوئے۔ لائف سٹاک شعبے کی شرح نمو 3.8% ریکارڈ۔ گدوں کی تعداد میں سالانہ 1.9% اضافہ، تعداد 61,60,000 تک پہنچ گئی۔ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی بڑی بیٹھک۔ حکومت سازی کے لیے ممکنہ فارمولوں، سیاسی تعاون اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وفود کا حکومت سازی سے متعلق تجاویز مرکزی قیادت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وفد کا کہنا تھا کہ عوام نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کی قیادت کا مینڈیٹ دیا۔ حکومت سازی کے تمام فیصلے جمہوری اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں نیر بخاری، شرجیل میمن، سید ناصر حسین شاہ بھی شریک ہوئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ زیر تربیت اے ایس پی سے ملاقات۔ پیشہ ورانہ اور تربیتی امور پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ زیر تربیت اے ایس پیز ملک کا مستقبل ہیں۔ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت ہی مؤثر پولیسنگ کی ضمانت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کے زیر تعمیر ہاسٹل کا معائنہ۔ تیار شدہ ماڈل روم کا جائزہ لیا۔ منصوبے کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اور آگ برساتی لو نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں 37، کراچی میں 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع بھی گرمی کی لپیٹ میں۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں بارش کا امکان۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش اور ژالہ باری متوقع۔ امریکہ کے ایران میں مختلف اہداف پر حملے، 2 شہری زخمی۔ امریکی سینٹ کوم کے مطابق کنفرم کر دیا گیا، ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایران کے جزیرہ کیش، مناب اور سیرٹ میں بھی دھماکوں کی آوازیں۔ صوبہ فارس اور مغربی تہران میں دفاعی نظام بھی فعال کر دیا۔ امریکی حملوں اور فوجی جھڑپوں کے بعد ایران نے آبنائے ہرمز سے تمام جہازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے حکم میں تیل بردار اور تجارتی جہاز بھی شامل ہیں۔ ایران پر بمباری جلد روک دی جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا ایرانی رہنماؤں نے بمباری بند کرنے کا کہا۔ ایرانی حکام کے ساتھ براہ راست بات کی۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل شامل نہیں۔ امریکہ نے ایران پر 49 میزائل داغے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو بمباری سے ان کا برا حال کر دیں گے۔ اور رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا۔ ملک کی معیشت کی سالانہ کارکردگی سامنے آئے گی۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے نتائج اقتصادی سروے میں نمایاں ہونے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے پیش کریں گے۔ امریکی صدر کا آج ایران پر سخت حملہ کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے کہا ایران کو پھر سخت ضرب لگائیں گے۔ ایرانی پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا جائے گا یا نہیں، اس بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر رضامندی ظاہر کی، اب اسے دستخط کرنا ہوں گے۔ دھمکیوں کے ساتھ ٹرمپ معاہدے کے لیے بھی پر امید۔ ایک بار پھر ایران امریکہ معاہدے سے متعلق پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل معاہدے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف کارروائی روکی تھی۔ ایران کے ساتھ ڈیل تعطل کا شکار ہے۔ ایران کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو معقول اور قابل عمل ہو۔ ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں طاقت نہیں بے بسی کی علامت ہے۔ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک جواب، کہا ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرانسپورٹ، بجلی اور پانی کے نظام کو نشانہ بنانے کی باتیں ایرانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔
امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے ایران کو مزید چیلنج نہ کرنے کی تنبیہ کر دی. کہا امریکی حملے اپنے اہلکاروں کے تحفظ کے لیے دفاعی نوعیت کے تھے. ایران کے لیے امریکہ کو مزید چیلنج کرنا دانش مندی نہیں ہوگی. صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ چاہتے ہیں. معاہدے کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے. قطر کا وفد اہم سفارتی مشن پر تہران پہنچ گیا. ایرانی حکام اور قطری وفد کے درمیان دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوگی. خبر ایجنسی کے مطابق وفد کے دورے میں خطے میں جاری جنگ کے خاتمے سے متعلق سفارتی عمل میں زیر غور آئیں گے. مذاکرات میں علاقے کشیدگی اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال متوقع. قطری حکام کی جانب سے اس دورے پر فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. ایران کے جوہری پروگرام پر دباؤ. IAEA میں قرارداد منظور. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے 35 رکنی بورڈ آف گورنرز نے قرارداد منظور کر لی. قرارداد میں ایران سے افزودہ یورینیم کے باقی ماندہ ذخائر ظاہر کرنے کا مطالبہ کیا گیا. ایران کو پابند کیا گیا کہ وہ ادارے کو مکمل رسائی دے. قرارداد امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے پیش کی گئی تھی. قرارداد کے حق میں 21 ووٹ ڈالے گئے. 3 ووٹ مخالفت میں پڑے جبکہ 10 ممالک غیر جانبدار رہے. روس، چین اور نائجر نے قرارداد کی مخالفت کی. رواں مالی سال کا قومی اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا. ملک معیشت کی سالانہ کارکردگی سامنے آئے گی. بجٹ سے قبل اقتصادی سروے ملک معیشت کی مکمل تصویر پیش کرے گا. زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبوں کی سالانہ کارکردگی اقتصادی سروے کا حصہ ہوگی. مالی سال 2025-26 میں معاشی اہداف کے حصول کا جائزہ سامنے آئے گا. معاشی استحکام اور اصلاحات کے نتائج اقتصادی سروے میں نمایاں ہونے کا امکان. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اقتصادی سروے پیش کریں گے. قومی اقتصادی کونسل نے اہم معاشی اہداف کی منظوری دے دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس. نئے منصوبوں کے لیے وسائل کی منصفانہ تقسیم پر اتفاق. انفراسٹرکچر، توانائی، سماجی شعبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ. اگلے مالی سال معاشی نمو کا ہدف 4% مقرر کرنے کی منظوری. بجٹ میں مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا. 3,669 روپے کا قومی ترقیاتی پلان منظور. وفاقی PSDP 1,126 ارب سے کم کر کے 1,000 ارب کر دیا گیا. وفاق اور صوبے مل کر ترقیاتی بجٹ میں 800 ارب روپے کی بچت کریں گے. وفاق اور صوبوں کا نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہ کرنے کا فیصلہ. پنجاب کا 749 ارب روپے کا ترقیاتی پلان منظور. سندھ حکومت ترقیاتی منصوبوں پر 706 ارب روپے خرچ کرے گی. خیبر پختونخوا کا 455 ارب روپے کا ترقیاتی پلان منظور. سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے ڈیفنس کو، دفاع کو مضبوط بنانا. ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا. ملک کے دفاع کے لیے وسائل کی فراہمی ہماری ترجیح ہے. عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کی. دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے وسائل درکار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب. کہا ملک معیشت کی ترقی میں حصہ ڈالنا سب کی ذمہ داری ہے. مشکلات کے باوجود کوشش کی کہ IMF پروگرام پر عمل پیرا رہیں. خطے کی صورتحال کی وجہ سے تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. تیل قیمتوں کے مد میں عوام کو 128 ارب روپے کا ریلیف فراہم کیا. زیادہ سے زیادہ وسائل پیدا کرنا حکومت کی ترجیح ہے. وفاق نے ہر معاملے پر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ صوبوں سے مشاورت کی.